स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सबका इस चैनल पर खैर मकदम है। आज एक हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जो स्वीडन की सियासत और इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही अहम मौजू है और जिसका असर हज़ारों गैर मुल्की ख़ानदानों पे पड़ेगा, ख़ुसूसन वो अफराद जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को, शरीक हयात को, बच्चों को, रिश्तेदारों को स्वीडन बुलाना चाहते हैं। उन सब के हवाले से ये बहुत ही अहम जो है वो विलाग है। और आज 2 जून को यहाँ स्टॉकहोम में माइग्रेशन के वज़ीर जॉन फर्शल, उनके साथ जो इत्तेहादी जमात है एसटी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट और लिबरल पार्टी, उनके नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फैमिली रीयूनिफिकेशन यानी ख़ानदानी बुनियादों पर इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने कवानीन को मज़ीद सख्त करने का जो है वो फ़ैसला किया है। और जिसे जो अनहोरिंग अनवांडरिंग कहते हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स जो स्वीडन में आना चाहते हैं। स्वीडन के जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं जॉन फर्शल ने इन सब की तफसीलात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की हैं वो इस व्लॉग की सूरत में मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सरदस्त उन्होंने ये तजावीज़ दी हैं और इसके बाद ये तजावीज़ जो हैं वो स्वीडिश पार्लियामेंट में जाएंगी और अगर स्वीडिश पार्लिमान उनको मंजूर कर लेती है, जैसा कि उनकी अक्सरियत है इन चारों जमातों की पार्लिमान में, तो फिर ये जनाब कानून बन जाएगा। इसमें 2-3 बड़ी जो है वो तब्दीलियां की गई हैं। बेसिकली 2 बड़ी तब्दीलियां हैं। एक तब्दीली जो है वो है वेटिंग पीरियड के हवाले से, कि अब कोई शख्स स्वीडन में अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है और उसके पास अगर यहाँ का रेजिडेंस परमिट है तो वो फौरी तौर पे नहीं बुला सकेगा, बल्कि उसको 2 साल तक इंतज़ार करना होगा और 2 साल के इंतज़ार के बाद वो अपने शरीक हयात को यानी वाइफ या अपनी हस्बैंड को या ख़ानदान के दीगर अफराद को, बच्चों को जो है वो स्वीडन में बुला सकेगा। तो फौरी तौर पे बुलाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। यानी किसी शख्स को अगर आज यहाँ का रेजिडेंस परमिट मिलता है तो 2 साल तक वो इंतज़ार करेगा और 2 साल के बाद वो बुलाएगा। और हुकूमत का कहना यह है कि 2 साल की तजवीज़ जो है वो इसलिए रखी गई है कि जो नए आने वाले लोग हैं वो यहाँ माशरे में इंटीग्रेट हो सकें, वो अपने माशी तौर पे इंडिपेंडेंट हो सकें, वो स्वीडिश कल्चर, ज़ुबान, इन चीज़ों को जान सके, फिर जाके वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाएं। लेकिन ये 2 साल की तजवीज़ है। कुछ ग्रुप जो हैं उनको इससे इस्तिस्ना दिया गया है, यानी वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें वर्क परमिट होल्डर्स हैं, यानी वो अफराद जो स्वीडन में मुलाजमत की बुनियाद पर जिनको यहाँ रिहायशी वीज़ा दिया गया है, जो यहाँ पे काम करते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्चर्स हैं, बैनुल अक़वामी मुहक्किकीन हैं जो तहकीक के इदारों में, रिसर्च के इदारों में काम कर रहे हैं, या जो PhD स्कॉलर्स हैं, डॉक्टरेट हैं, या वो नागज़ीन जो जिनेवा कन्वेंशन या बैनुल अक़वामी मुआहदों के तहत आए हैं, तो वो जो है इनमें शामिल नहीं है। तो उनके लिए 2 साल इंतज़ार की मुद्दत नहीं होगी, लेकिन बाकी सब के लिए जो है वो इंतज़ार की मुद्दत होगी। और इसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से भी जो है वो एक तजवीज़ दी गई है कि उनके लिए ख़ानदानी इमिग्रेशन को स्पॉन्सर करने का हक नहीं होगा। यानी अगर कोई शख्स स्वीडन में स्टूडेंट परमिट पे मौजूद है तो वो अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं बुला सकेगा। और ये अगर तजवीज़ कानून बन गई तो इसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत हद तक मुतासर होंगे, जो यहाँ के अपने फैमिली मेम्बर्स या बच्चों को स्वीडन में बुलाते थे। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि ख़ानदानी इमिग्रेशन बुनियादी तौर पे उन अफराद के लिए होनी चाहिए जो मुस्तकिल तौर पे स्वीडन में रहते हैं और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते हैं, माली तौर पे जो है वो मुस्तहकम है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन बेहतर हो और यहाँ जो लोग पहले से मौजूद हों, पहले वो खुद यानी इंडिपेंडेंट हों, मुआशी लिहाज से उनके पास रिहाइश हो और बाकी चीज़ें हों। इसके बाद जो दूसरी बड़ी तब्दीली जो शर्त जो है वो माली कफ़ालत की है। यानी आप जो है वो ना सिर्फ खुद मुआशी तौर पे इंडिपेंडेंट हो, बल्कि अगर आपने अपनी फैमिली को बुलाना है तो उसके लिए जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है फॉर सोरिंग स्टाफ, उसको जो है वो उन्होंने बढ़ाया है और इसमें उन्होंने खासी जो है वो सख्त शराइत और उसके जो माली जो लिमिट थी उसको भी उन्होंने ज़्यादा किया है। तो हुकूमत का मनसूबा ये है कि जो लोग यहाँ पे आएँ वो खुद इंडिपेंडेंट हों और वो स्टेट से किसी किस्म की भी
جو ہے وہ رقم نہ لیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح سے یہاں پہ رکھ سکیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور 2 بچوں کو یہاں پہ بلانا چاہتا ہے تو پہلے کی نسبت اس کو زیادہ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ ظاہر کرنا پڑے گی، جس کی تفصیل میں آپ کو پوری بتا دیتا ہوں، اور سلائیڈ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں وہ تفصیل لکھی ہوگی۔ حکومت کی تجویز کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے شریک حیات یعنی ہسبینڈ یا وائف اور 2 بچوں کو سویڈن بلانا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹیکس کٹنے کے بعد کم از کم 23,818 ماہانہ آمدنی جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگی۔ اب یہ آپ سلائیڈ دیکھیں، اس میں جو اس سے پہلے جو شرائط تھیں وہ بھی اس میں بتائی گئی ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ٹارگٹ تھا وہ بھی ہے، اور جو نئی جو ضرورت ہوگی یعنی بلانے کے لیے رقم کی، وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک اپنے شریک حیات کو یعنی وائف یا ہسبینڈ کو بلانا ہے تو اس وقت 18,114 کرون ہونی چاہیے ماہانہ، لیکن جو نئی شرط ہے اس میں جناب ٹیکس کے بعد ہاتھ میں 21,208 سویڈش کرون ہونے چاہیے، اور ٹیکس سے پہلے اگر کریں بات تو وہ ہے 31,364۔ اسی طرح اگر ایک یعنی پارٹنر ہے اور ایک بچہ ہے، یعنی وائف اور اس نے بچے کو بلانا ہے، یا اگر وائف ادھر ہے اس نے اپنے ہسبینڈ اور بچے کو بلانا ہے، تو اس کے لیے پہلے جو اس وقت موجود جو ہے وہ 23,793 یعنی 23,793 ہے، لیکن جو نئی جو ہے وہ شرط ہوگی ماہانہ آمدنی کی، وہ جناب ٹیکس کے بعد ان کے ہاتھ میں 28,088 سویڈش کرون آنے چاہیے۔ اور اگر ایک پارٹنر اور 2 بچے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ 30,247 ہے، اور نئی جو رقم ہے وہ ہونی چاہیے ماہانہ ان کی آمدنی 35,743 سویڈش کرون آفٹر ٹیکس۔ اسی طرح اگر ایک پارٹنر اور 3 بچے ہوں تو اس وقت 36,701 ہے، اور جو نئی ہے وہ ہوگی 43,398 یعنی ٹیکس کے بعد۔ اور اسی طرح اگر 4 بچے اور ایک پارٹنر ہے تو اس وقت 43,115 ہے، لیکن جو نئی ہے وہ 51,053 یعنی 51,053 سویڈش کرون ہونے چاہیے ٹیکس کے بعد۔ اور اگر ٹیکس سے پہلے ہم دیکھیں تو یہ 75,502 سویڈش کرون بنتی ہے، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ رقم ہے، اور یہ ثابت کرنا ہوگی کہ ان کی اتنی آمدنی ہے، اور آمدنی سے مراد ان کی تنخواہ یا بزنس سے ہونے والی آمدنی ہے۔ باقی جو جیسے آکاسا ہے یا بے روزگاری الاؤنس ہے یا ایکٹیویٹی الاؤنس ملتا ہے، یا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ البتہ بیماری کی تنخواہ یا جو فور ایلدرا پینی جو بچوں کے پیسے ملتے ہیں وہ اس میں جو ہے ان کو قابل قبول آمدنی کہا گیا ہے۔ تو حکومت کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ اپنی فیملی کو بلائیں وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم ہوں اور اپنی فیملی کو یہاں پہ اچھے رکھ سکیں۔ اس کے بعد جو ان کے جو رشتے ہیں بایولوجیکل ریلیشن شپ، اس کو بھی حکومت جو ہے وہ سختی سے چیک کرے گی۔ یہ صرف کہہ دینا کہ یہ میرے فیملی ممبرز ہے کافی نہیں ہے، حکومت اس حوالے سے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کر سکتی ہے چیک کرنے کے لیے، تاکہ غلط استعمال نہ ہو، خصوصاً بچوں کو یہاں بلانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایسی کوئی دھوکہ دہی کا جو ہے عنصر نہ ہو۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو خاندانی امیگریشن ہے اس کو جو ہے وہ ہم کنٹرول کریں، اور سویڈش ڈیموکریٹ اور حکومت ان کا مقصد یہ ہے کہ جو یورپی یونین میں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی یورپی یونین کی جو سطح ہے وہ سویڈن سے زیادہ سخت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سویڈن کی جو فیملی امیگریشن ہے وہ ای یو کے سطح کے لیول پہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں قریبی خاندان کے افراد کو ہی بلانے کی اجازت ہوگی، اور دور کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بلانا سویڈن میں جو ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گا، یا اس کے امکانات کافی کم ہو جائیں گے۔ حکومت ان تبدیلیوں کی ضرورت کیوں محسوس کر رہی تھی؟ تو اس کا اظہار جو مائیگریشن کے وزیر ہیں جان فرشل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کئی دہائیوں سے سویڈن کی امیگریشن کی پالیسی بہت نرم تھی، اور بعض علاقوں میں علیحدگی اور سماجی مسائل اور انٹیگریشن نہیں تھی، جو لوگ آتے تھے وہ معاشرے میں ضم نہیں ہوتے تھے، اور کئی خاندان کے افراد کو یہاں پہ لوگ لے آتے تھے لیکن وہ معاشی طور پہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے، پھر ان کو وہ سوشل کے پاس جانا پڑتا تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ واقعی اس قابل ہوں کہ اپنی فیملی کو چلا سکے، لیکن دوسری طرف ان تجاویز پہ جو تنقید ہو رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے
کہ اس سے جو ہے وہ خاندان زیادہ عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہیں گے، خاندان کے افراد ایک دوسرے سے جدا رہیں گے، اور ان میں نفسیاتی اور سماجی جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے، اور یہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا جن کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں، آمدنی زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے شریک حیات اور بچوں کو یہاں پہ نہیں بلا سکیں گے۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ابھی سویڈن کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا ابھی اس پہ رد عمل نہیں آیا، کیونکہ ابھی یہ چند گھنٹے پہلے ہی یہ پریس کانفرنس ہے جس کی تفصیلات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ قوانین کب نافذ ہوں گے؟ حکومت کی یہ تجویز ہے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں جائے گی، اور پارلیمنٹ کی اگر اکثریت نے اس کو اپروو کر دیا تو اکتوبر کی پہلی تاریخ سے، یعنی 1 اکتوبر 2026 اسی سال سے یہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی۔ اور یہ تبدیلی جب یہ قانون بن جائے گا 1 اکتوبر سے، تو یہ تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کرنا ہوں گی۔ تو یہ سویڈن کی جو امیگریشن پالیسی میں کافی عرصے سے جو شفٹ جاری ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو تیدو ایگریمنٹ کے بعد یہ جو حکومت بنی تھی، اور حکومت پہلے ہی مستقل رہائش کے جو قوانین ہیں ان کو سخت کر چکی ہے، ورک پرمٹ کی تنخواہ بڑھا چکی ہے، سٹیزن شپ کے لیے بھی شرائط آپ کو پتہ ہے وہ سخت ہو گئی ہیں، اور ان کے لیے بھی آمدنی کی اب شرط بھی ہو جائے گی سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے۔ تو ان حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، ہم مائیگریشن کی جو پوری پالیسی ہے اس کو تبدیل کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ جناب تمام تر تفصیلات تھی۔ اگر وہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں فیوچر میں اپنی فیملی ممبرز کو بلانا چاہتے ہیں تو ان کو ان تمام تبدیلیوں پہ جو ہے وہ نظر رکھنا ہوگی، اور تاکہ اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہ خبر اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جو بھی یہاں پہ اپڈیٹس ہیں میرا کام ہے کہ آپ تک پہنچا دینا، تاکہ آپ اس کے مطابق اپنی منصوبہ بندی کر سکیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور جو یہاں کے حالات حاضر ہیں ان سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ آج کے اس ولاگ پہ آپ اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں، آپ ان لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں جن کو ان معلومات کی ضرورت ہو، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔